اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم رأفۃ فی دین اللہ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة محترم حضرات، اس سے پہلے بھی انہی آیات کی روشنی میں آپ کو وہ ساری باتیں بتانے کی میں نے کوشش کی ہے جن کو عرب کا معاشرہ عیب نہیں سمجھتا تھا۔ اس کو کرنا اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسے اپنی اولاد بنا لینا، یہ سب زمانے جاہلیت کی کارستانی تھی۔ آج پھر اس زمانے میں وہ لوٹ آئی ہے۔ کیا تھا وہ طریقے؟ عجیب قسم کے ہوتے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا ایک عورت اسے زنا کرنے کے لیے کئی مردوں کا انتخاب کر لیتی تھی۔ یوں سمجھو 10 کو، 12 کو، 14 کو، 15 کو، سب کے ساتھ زنا کرتی۔ اس کے بعد ان سے جو اولاد ہوتی، وہ اولاد کے تعلق سے جب بچہ ہو جاتا تو پھر ان کو بلاتی اور ساتھ میں یہ قیافہ شناس بھی ہوتا تھا۔ کیا بولنے کے لیے؟ بچے کے ہاتھ پیر دیکھتا تھا، چہرہ دیکھتا تھا، دیکھنے کے بعد زانیوں کو دیکھتا، زانیوں کے اندر دیکھنے کے بعد بچے کی شباہت جس زانی کی ہوتی وہ بول دیتا، یہ زانیہ عورت اس بچے کو لے کر کے اس کو دے دیتی اور لے کر کے خوشی خوشی چلا جاتا اور اپنا نام بھی لگا کر کے منسوخ کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا کر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو حرام قرار دیا۔ اگر یہ طریقہ کوئی مسلمان کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی تھی، لیکن ان کے پاس کسی قسم کا عیب نہیں تھا، جائز سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ تھا قوم کا جو بڑا آدمی ہوتا تھا، بہت چالاک ہوتا تھا، عورتیں یہ سمجھتی تھیں اس سے اگر میرا بچہ ہو جائے تو اس کے اندر یہ سب صفات آئیں گی، اس کا علم آئے گا، اس کی بزرگی آئے گی، اور لوگ جس طریقے سے ہم
اس بزرگ کو چاہتے ہیں ویسے لوگ بھی چاہیں اس سے زنا کرواتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ حاملہ نہیں ہو جاتی۔ حمل ہونے کے بعد بچے کو جنم دیتی اور وہ بچے کو اپنی طرف منسوب کر لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آپ نے فرمایا اس پر بھی سزا ہوگی اور ایسی سزائیں دی جائیں گی جو اسلام نے سزا دینے کا حکم دیا ہے، اسے بھی حرام کر دیا۔ تیسرا نکاح تھا، وہ کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کیا ہے؟ کسی کی بیوی خوبصورت ہو، دوسرا ظالم اس پر نظر ڈال کر کے اس سے لڑائی ہوتی تھی، کس سے؟ اس کے شوہر سے۔ اگر وہ ہار گیا تو اس کی بیوی اس کی بیوی ہو جاتی۔ ایسا پرانی فلموں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ فلم بنی کیسے؟ اس زمانے کے قصے کو لے کر کے بنی۔ وہ لے کر کے چلا جاتا تھا، کس کی بنیاد پر؟ طاقت کی بنیاد پر، اس کے شوہر کو ختم کرنے کی بنیاد پر، اور یہ عورت بھی چلی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چوتھا نکاح، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ سے شادی کی اور ماں خدیجہ کا ولی منظور کرنے کے بعد گواہوں کی موجودگی میں رشتہ باندھ دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح ہوا۔ یہ جائز۔ کب تک جائز ہے؟ قیامت تک۔ اس کے علاوہ پانچواں نکاح کیا تھا؟ وہ اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے اللہ کا حکم اگر ہو جائے، اے محمد آپ زید کی بیوی سے شادی کر لو، خلاص شادی ہو گئی، ہم نے کر دیا، اللہ کا حکم، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام کو حوا کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں ایک دوسرے کی زوجیت میں ہیں، میاں بیوی کے رشتے میں ہیں، جنت میں رہو، لیکن میں جس درخت کو کھانے سے منع کیا ہوں اس سے دور رہو۔ بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا کنڈیشن تھا۔ اب شیطان نے ان کو پھسلا کر کے اس کی طرف مائل کیا اور جنت سے نکالنے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی اور وہ بہک گئے۔ بہرحال قرآن کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے۔
اب موجودہ زمانے کے اندر یہ کیسے آگے ہیں لاشعوری طور پر، آپ کو اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، کرانا چاہتا ہوں۔ پہلا طریقہ، ایک عورت کئی مردوں سے زنا کرنا آج بھی ہے، آج بھی ہے، مگر یہ نہیں ہے، خیافہ جاننے والے بھی کم ہیں، اور خیافہ کے ذریعے جو فیصلہ سناتے ہیں ویسے بھی کم ہیں۔ اب یہ صرف ایک صورت میں پہچانا جا سکتا ہے، ایک عورت کے ساتھ کئی مردوں نے زنا کیا، سارے زانیوں کا ڈی این اے چیک کر کے، بچے کا چیک کر کے انتخاب کر لیا جا سکتا ہے۔ آج یہ میڈیکل لائن ہو گئی، جس پر بھی شک ہوتا ہے یہی کرتی ہے۔ ایسے بچے بہت ہو رہے ہیں، ہوں گے، اور دنیا اس بری عادت سے باز نہیں آئے گی۔ دوسرا، پیر صاحب کا قصہ، کتنے پیر پیرنی ہے۔ اب تو ایک پیرنی کو دیکھا، اس کے مرید کو لپٹ لی ہے، آنکھ بند کر لی ہے، سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے، وہ اس کے گلے سے دبا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ پیرنی ہے، زانیہ پیرنی ہے، دیکھ کر کے شرم آئی۔ یہ مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، پیر پیرن۔ اب لڑکیوں میں بھی پیرن بن رہی ہے زنا کے راستے کھولنے کے لیے۔ اب اس کے اندر جو پیر صاحب تھے بحروں کے، اس میں سب سے مشہور پیر صاحب سیدنا برہان الدین، آج سے کچھ سال پہلے اس بدمعاش کا انتقال ہوا۔ بمبئی میں تو اتنی بھیڑ جمع ہو گئی تھی اور دیکھنے والے اتنے تھے، اس میں سے ایک آدمی بھی مر گیا۔ ان کے اندر یہ تیسرا نکاح ہے جو عقل مند قوم کا بڑا اس کا آشیرواد لینے کے لیے بحروں کی لڑکیوں کو شادی کی رات ان کے پاس سلا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ استعمال کر لیں، اولاد ہو یا نہ ہو، اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اولاد ہو گئی تو بہت بڑا بزرگی کا جھنڈا اس کے گھر کو لگ گیا۔ یہ 90 یا 95 سال جیا تھا یہ سیدنا برہان الدین۔ ان کی بہت سی الگ الگ ذات ہیں شیعہ کے اندر۔ دوسرے نمبر پر آغا ہیں، تیسرے نمبر پر عجیب قسم کے شیعہ ہیں۔ تو یہ سب وہی اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو شادی کے دن اپنی پیروں کے پاس سلا دیتے ہیں۔ اگر پیر ہاتھ بھی لگا دیا اسے بہت ہی مبارکباد دیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شیطانی فرقہ بنگلور میں بھی ہے، بمبئی میں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ پارٹی میرج نام ہی رکھ دیا گیا ہے۔ چند دوست مل کر کے ہر دوست اپنی بیوی کو ایک کلب میں لے جاتا ہے، لائٹ بند کر دی جاتی ہے، اندھیرے میں جس کی بیوی جس کے ہاتھ لگے اس سے برائی کرتی۔ یہ 1 جنوری میں بھی ہوتا ہے،
اور ان کی خاص محفلوں میں بھی پارٹی میرج ہو رہی ہے۔ یہ تو زمانے جاہلیت کا ہی ایک نیا طریقہ ہے، اور سنت کے مطابق بھی شادی ہو رہی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، صحابہ کرام کی ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں بھی وہ طریقہ موجود تھا جس میں ولی اور 2 گواہ ہوتے، اس کی موجودگی میں آپس میں معاہدہ کر کے میاں بیوی کا رشتہ طے کیا جاتا تھا۔ آج ایک سوال ایسا آیا ہے، میں نے بہت سے لاولد مولویوں کو دیکھا، بچہ نہیں ہے، شادی ہو کو 10 سال 15 سال ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ شیطان اس کی منی نکال کر کے، اس کی بیوی کا آپریشن کر کے اس کے رحم میں پہنچا دیں، اس میں اس کی بیوی کا بھی اور اس کے شوہر کا بھی۔ اب اس سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایک مولوی صاحب کے پاس ہے، میں پوچھا کیسے بھی یہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ میرا ہی تو نطفہ ہے۔ ارے تیرا نطفہ ہے، طریقہ کون سا ہے؟ کیا ایک عورت اور ایک مرد زنا کرے بغیر اپنے نطفے کو نکال کر کے عورت کے رحم میں داخل کر دیں اور وہ حاملہ ہو جائے تو کیا اسے سزا دی جائے گی یا نہیں؟ ملے گی دونوں، یا نہیں تو دوسروں کا نطفہ محفوظ کر دے، 2-2.5 سال تک وہ زندہ رہتا ہے، جس کو عورت کی رحم کے انڈے کہتے ہیں۔ اسے رکھ کر کے جسے ضرورت ہے اسے دے دیتی ہے، اس سے بھی عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ کیا ان کو زنا کی سزا ہوگی اور بچے کو حلال سمجھا جائے گا؟ جواب نہیں دے رہا، جواب نہیں دے رہا۔ اب حمل ثبوت ہے کس کا؟ زنا کا، اور شادی بھی نہیں ہوئی۔ ایک مرد کا نطفہ داخل کرنے کے بعد عورت بلا شادی حاملہ ہو جاتی ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کا ہی تصور کر کے پوری طریقے سے سزا دی جاتی ہے۔ آج کیوں نہیں سزا ہو رہی ہے؟ اسی کا نطفہ ہے، لیکن اس طریقے سے داخل کرنے کا ثبوت چاہیے۔ وہ تو میاں بیوی کا رشتہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اس طریقے سے اس کا رحم بھرتا ہے۔ اس طریقے سے اگر رحم بھریں گے کیا اس کا بچہ کہا جائے گا؟ میں نے کہا میری عقل میں آنے والی چیز بھی نہیں ہے، اور میں فطری طریقے کو چھوڑ کر کے غلط طریقے سے اولاد پیدا کرنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ اگر اسے جائز قرار دے دیا جائے تو کسی کی شادی کی ضرورت نہیں، دونوں کا نطفہ نکال کر کے مادر رحم میں نلکی کے ذریعے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ البتہ اس کو ایسے کہا جاتا ہے نلکی زادہ، نلکی سے پیدا ہوا، نلکی زادہ بولو، اسے اس کی اولاد مت بنو۔ اب یہ ٹیوب ٹیسٹ بیبی مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہوئے ہیں۔ کئی لوگ میرے جانے پہچانے ہیں جنہوں نے ایسے بچے پیدا کیے ہیں، میں ان کو حلال نہیں کہتا، کیوں؟ یہ فطرت کے طریقے کے خلاف ہے اور ایسا کرنے کو اسلام نے اجازت نہیں۔ شادی کے بغیر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، شادی کے بعد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس طریقے کو انگریز عام کر رہا ہے، کس کے اندر؟ مسلمانوں کے اندر، اور مسلمان خوشی چلو بھی
ہمارے ہی نطفے سے اپنی بیوی کا آپریشن کر کے 2-3 بار اسے پہنچایا گیا ہے، اور یہ میری بیوی سے بچہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ میرا بچہ ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو زنا میں بھی وہی ہے۔ کیا زانی اور زانیہ کے ملنے سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ایک زانیہ ہزاروں لوگوں سے زنا کرتی ہے مگر اسے بچہ نہیں ہوتا۔ کوئی شریف عورت ایک مرتبہ زنا کرتی ہے، اسے اولاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ اپنانے کے لیے لوگ اسے جواز کا فتویٰ تلاش کر رہے ہیں، اور بہت سے روشن خیال علماء اسے جائز قرار دے رہے ہیں، لیکن جائز قرار دینے کے لیے دلیل چاہیے۔ ان کی دلیل سے یہ طریقہ نہیں آتا۔ اتنے پیغمبر تھے، 80 سال تک اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا۔ جب چاہے کسی انسان کو اللہ بانجھ بنا دے، جب چاہے کسی عورت کی گود اللہ تعالیٰ ہری کر دے۔ یہی قرآن میں بہت سے زکریا علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا سب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ان کو اولاد دی، اولاد کے ان کی بیویوں کو قابل بنایا، لیکن یہ طریقہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور یہ لوگ اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ہسپتال کے اندر یہ شروع کیا گیا ہے، پتہ نہیں یہ چیز کہاں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نیک اور جائز توفیق عطا فرمائے، اس شرمناک فعل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم ورب العالمين۔